بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت۔ یہ ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ہم اس مختصر سے وقت میں اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے چیدہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلی جو یونیورسٹی ہے وہ ہے ماں کی گود، کیونکہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے ماں کی گود میسر ہوتی ہے، اور اس میں ہی وہ فیڈ بھی اس کو وہیں سے ملتی ہے، پیار بھی وہیں سے ملتا ہے، محبت بھی وہیں سے ملتی ہے، اور پہلی اس کی یونیورسٹی کے طور پر ماں کی گود جو ہے وہ انتہائی اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کسی اسکالر کا قول ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں اور میں آپ کو ایک اچھی عظیم قوم دوں گا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ماؤں کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انہیں اس اپنی اہم ذمہ داری کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی جو ہمارے آج کے بچے ہیں کل کے ہمارے یہی لیڈر ہیں، کل کے ہمارے یہی مستقبل کے پرنسپلز ہیں، یہی ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں، یہی ہمارے اسکالرز ہیں، یہی ہمارے CSP آفیسرز ہیں، یہی ہمارے سپاہ سالار ہیں۔ الغرض زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سب نے کل ہمارے ان بچوں نے ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، نہ صرف ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے بلکہ اس دنیا میں اپنے ملک کا، اپنی قوم کا اور مسلم امہ کا نام روشن کرنا ہے۔ ماں کی گود کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بعض اوقات جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ کچھ سیکھ نہیں رہا، حالانکہ پیدا ہوتے ہی بچہ جو کچھ سن رہا ہوتا ہے وہ جسٹ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہی الفاظ، وہی لینگویج اور وہی باتیں وہ سے اپنی بولنے کا آغاز کرتا ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھ لیں، ہم مثال کے طور لے دیتے ہیں کہ ایک بچہ ایک پنجابی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر پیدا ہونے کے بعد اسے ایسا ماحول دے دیا جاتا ہے کہ جہاں ہر وقت وہ انگلش لینگویج سیکھتا ہے، تو جب وہ بولنا شروع کرے گا تو انگلش لینگویج میں ہی بات کرے گا۔ اس کے بعد ماں کی گود کے بعد پھر آگے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے اسکول۔ تو اسکول میں استاد جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ استاد ایک قوم کا معمار ہوتا ہے، تو استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر جتنا زیادہ ہو سکے اس پہ توجہ دے، کیونکہ تعلیم صرف پڑھنا اور لکھنا اور بولنا اس کا نام تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو تعلیم کا ایک بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائنر سا کمپوننٹ ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لٹریسی کا ایک کمپوننٹ ہے، یعنی اسے بچے کو لکھنا آ جاتا ہے، سیکھنا آ جاتا ہے اور بولنا آ جاتا ہے۔ اصل میں تعلیم تو یہ ہے کہ ان ایوری واک آف لائف اس کی پرسنالٹی کے جتنے بھی حصے ہیں، اس کی ذات کے جتنے بھی حصے ہیں، یعنی اس میں اعتماد سازی، فار ایگزامپل بچے میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، بچے میں اعتماد ہونا چاہیے، اور اس میں والدین اور اساتذہ دونوں مل کے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کی یہاں میں ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایڈیسن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا تھا اور اسکول میں گیا تو وہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے وہ انتہائی سست روی کا شکار تھا۔ تو ایک دن اسکول والوں نے ایک لیٹر لکھا اس کی والدہ کو، جس پہ یہ لکھا کہ یہ بچہ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ باقی بچوں کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا، اس کا IQ لیول اتنا نہیں ہے کہ یہ باقی بچوں کے ساتھ مل کر کلاس میں آگے جو ہے پڑھ سکے، تو لہٰذا آپ اسے گھر پہ پڑھا دیں۔ ایڈیسن وہ لیٹر لے کر گھر آیا اور اس نے اپنی والدہ کو وہ لیٹر دیا۔
اس کی والدہ نے وہ لیٹر کھولا اور کھولنے کے بعد جو کچھ بھی اس پہ لکھا ہوا تھا اس کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور ایڈیسن کو یہ کہا کہ اسکول والوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ انتہائی ذہین، فطین اور انٹلیکچوئل بچے ہیں، اور ہمارے اسکول میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اپنے اسکول میں پڑھا سکیں۔ تو لہٰذا ایڈیسن ایک بہت ہی مشہور سائنسدان اور گزرے ہیں جن کی تقریباً 1249 کے قریب ایجادات ہیں، اور بلب بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ آخر وقت گزرتا چلا گیا اور اس کی والدہ جو ہے وہ دنیا سے جب جا چکی تو ایڈیسن نے دیکھتے دیکھتے وہ جو کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک دن وہ لیٹر اس کے ہاتھ میں آ گیا، جو اس نے پڑھا تو اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تو کون ذہن ہے، سسروی کا شکار ہے، ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس وقت وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میری والدہ مجھے یہ اعتماد نہ دلاتی تو آج میں دنیا کا فیمس سائنسدان نہ ہوتا۔ تو لہٰذا بچوں کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں چاہیے، ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کو ان کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح بچے کی شخصیت جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، بلکہ بچوں میں اعتماد سازی کا جو عنصر ہے اس کو آگے پروموٹ کیا جائے۔ لیکن اعتماد صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بچہ اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہو، وہ اس کے انڈیکیٹرز یہ ہوں کہ میں ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری بڑی زمینیں ہیں، میری بڑی جائیداد ہے، میری بڑی فیکٹریاں ہیں، بلکہ انسٹیڈ آف دیٹ وہ اس پہ کانفیڈنٹ ہو کہ میں سچا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں محنتی ہوں، اور جو کام بھی میں کرنا چاہوں اللہ کے فضل و کرم سے بآسانی سے کر لیتا ہوں۔ اعتماد سازی کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کردار، یعنی کہ کریکٹر۔ ایک ہوتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹر جو ہے وہ بیہیویئرز، ایک بیہیویئرز ہیں، یعنی کہ بچے کو مینرز آپ نے سکھا دیے، ٹیبلز کے مینر سکھا دیے، اسکول کے مینر سکھا دیے، اور سچ بولنا جو ہے اس کی آپ نے عادت ڈال دی، تو وہ کمیونٹی میں جہاں میں لوگوں میں وہ بہر ہے وہاں تو وہ ان مینرز اور ان ایٹیکیٹس پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن کردار ایکچوئل یہ ہے کہ جب وہ تنہا ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو، تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہوئے وہ کام کبھی بھی نہ کرے کہ جو اس کی بیڈ ریپو کا سبب بنے، یا کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آئے۔ جس طرح اس کی میں یہاں مثال کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم ایک جگہ پہ تنہائی میں ہوتے ہیں، پانی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، ایون دین کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں، پانی منہ میں بھی ڈالتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے اس لیے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کردار اور یہ ہے کریکٹر۔ تو بچوں کا ہمیں کردار یا کریکٹر جو ہے اس حوالے سے ہمیں بچوں کی جو ہے وہ کردار اور کریکٹر جو ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ کریٹیو ہونا، کریٹیو صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی ایک نئی چیز بنا لینا، کوئی مطلب کہ جو آپ کو فار ایگزامپل مٹی کے برتن بنا لینا، کوئی ایسی چیز بنانا جو پہلے یہاں موجود نہیں۔ ایکچوئل کریٹیوٹی یہ ہے کہ جو آپ کو پرابلمز آتے ہیں ان کو آپ سالو کرنے کی اہمیت رکھتے ہو۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، وہ کہیں روم میں بند ہو گیا ہے، کی ڈور جو ہے وہ لاک ہو گیا ہے، تو وہ کریٹیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ نکالے کہ وہ حل نکالے اس کا اور اپنے آپ کو کمرے سے باہر لے آئے۔ تو اس لیے چیزوں کو کریٹیوٹی کے لحاظ سے کرنا بچوں میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچے کو جو ہے نا گھر کا ماحول جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسا ہی بچہ وہاں سے سیکھے گا۔ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کو سمجھانے، بتانے، لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ اگر بچے کو وہ ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے
تاکہ بچہ اس ماحول سے سیکھے، کیونکہ لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے، مشاہدہ جو ہے، اس سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں آئی تھنک سو کہ اتنا ہی کافی ہے۔ بچوں کی تربیت کے لحاظ سے تو جتنا ہی مطلب کہ اس پہ بحث کی جائے، جتنی انفارمیشن شیئر کی جائیں، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس پہ مزید ہم جو ہے وہ بحث کریں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویل اینڈ ٹائم آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔